السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ اس گھر میں آئے ہوئے آج مجھے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ میں بہت خوش تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ آگے آنے والا وقت میرے لیے کتنی بڑی آزمائش لے کر آئے گا۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ میری زندگی مکمل ہو گئی ہے اور اب میری زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہی۔ میں جو چاہتی تھی وہ مجھے مل گیا تھا۔ جیسا انسان میں اپنی زندگی میں چاہتی تھی وہ مجھے مل چکا تھا۔ ایک طرح سے کوئی بھی اگر میری زندگی کو دیکھتا تو وہ یہی کہتا تھا کہ میں ایک بہت ہی خوش قسمت لڑکی ہوں اور اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ لیکن اس بات سے سبھی لوگ انجان تھے کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے خود بھی اپنے مستقبل کا کچھ پتہ نہ تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آنے والا کل میرے لیے کتنی بڑی قیامت کھڑی کر دے گا اور میری زندگی کا جو سکون تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ زندگی ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دے گی جہاں پر سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی، اور ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہونے والا تھا۔ لیکن میں اپنی خوشی میں خوش تھی اس قدر، اور مجھے اس بات کا احساس تک نہ تھا۔ اور پھر میری زندگی میں ایک ایسا طوفان آیا تھا جس نے سب کچھ درہم برہم کر دیا تھا۔ میری خوشیاں ختم ہو گئی تھیں۔ کل تک جو لوگ میری قسمت پر رشک کرتے تھے آج وہی لوگ مجھے دیکھ کر افسوس کرتے تھے۔ اور شاید قسمت یہی تھی کہ انسان کو ایک جھٹکے میں ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے جس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میرا نام ساجدہ ہے اور میرا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ ہم لوگ فیصل آباد شہر کے بیچ میں رہتے تھے۔ میرے ابا نے اچھے وقتوں میں ایک چھوٹا سا گھر اپنی محنت سے تعمیر کیا تھا۔ وہی گھر ہمارا کل اثاثہ اور ہماری کل جمع پونجی تھا۔ اس کا ایک حصہ جس میں ہم لوگ خود رہائش پذیر تھے، جبکہ دوسرا حصہ میرے ابا نے کرائے پر دے رکھا تھا۔ وہاں سے آنے والے کرائے سے ہی ہمارا گزارا ہوتا تھا، کیونکہ میرے ابا بوڑھے ہو چکے تھے۔ ایسے میں ان کے لیے کام کرنا مشکل تھا، لیکن پھر بھی وہ کام کرنے کے لیے جاتے ضرور تھے۔ میرے ابا کی شہر میں درزی کی دکان تھی۔ شروع میں تو میرے ابا کسی دوسرے کی دکان پر کام کرتے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ انہوں نے محنت کر کے اپنی دکان بنائی تھی، اور اپنی دکان پر 2-3 لڑکوں کو کام کے لیے بھی رکھا تھا۔ کچھ گھر کا کرایہ آ جاتا تھا اور کچھ دکان سے بھی کمائی ہو جاتی تھی، تو ہمارا اچھا گھر چل رہا تھا۔ ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ بہن بھائیوں میں میں سب سے بڑی تھی۔ مجھ سے چھوٹی میری ایک بہن تھی اور سب سے چھوٹا ایک بھائی تھا۔ بھائی ہم دونوں بہنوں سے چھوٹا تھا، اسی لیے ابھی اتنا سمجھدار نہیں تھا کہ گھر کی ذمہ داری کو اٹھا سکے۔ ابا بھی صبح سویرے دکان پر جاتے تھے اور دوپہر تک گھر واپس آ جاتے تھے۔ ابا نے ہم دونوں بہنوں کو اچھی تعلیم دلوائی تھی۔ ہم دونوں بہنوں میں صرف 1 سال کا فرق تھا، جبکہ ہمارا بھائی ہم سے کافی سال چھوٹا تھا۔ میرے بھائی کو اماں نے بہت دعاؤں سے مانگا تھا، کیونکہ جب میری اماں کی 2 بیٹیاں تھیں تو ان کے سسرال والے انہیں بیٹا نہ ہونے کا اکثر طعنہ دیتے تھے۔ اماں بہت پریشان رہتی تھی، اور 2 بیٹیوں کے بعد ان کی کوئی اولاد بھی نہ تھی۔ اماں ہر وقت رو رو کر دعا کرتی رہتی تھی، جبکہ میرے ابا نے اماں سے کبھی بھی اس بات کا شکوہ نہیں کیا تھا۔ لیکن پھر بھی میری اماں کی دلی خواہش تھی کہ ان کا ایک بیٹا ہوتا جو ان کے بڑھاپے کا سہارا بن سکتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے بہت دعائیں مانگی تھیں، اور پھر آخر کار ان کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ مجھ سے چھوٹی میری بہن کے بعد 6 سال بعد میرا بھائی اس دنیا میں آیا تھا، اور اس نے آتے ہی ہم سب کی زندگی میں رنگ بھر دیے تھے۔ سبھی لوگ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ جہاں اماں اس کے آنے سے بہت خوش ہو گئی تھیں، وہیں پر میرے ابا بھی بہت شکر ادا کرتے تھے، اور ہم دونوں بہنوں کو بھی بھائی مل گیا تھا جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتی تھیں۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی، اور اب کیونکہ میری پڑھائی بھی مکمل ہو گئی تھی، اسی لیے میری اماں میری شادی کرنا چاہتی تھی۔
لیکن اماں چاہتی تھی کہ وہ میری شادی کسی ایسی جگہ کریں جو لوگ اچھے اور شریف ہوں۔ ہمارے ہی محلے میں کچھ وقت پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جس نے محلے والوں کو حیران اور پریشان کر دیا تھا۔ ہمارے محلے میں اماں خدیجہ اپنی بیٹی نمرہ کے ساتھ رہتی تھی۔ نمرہ بہت ہی اچھی اور پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ اس کے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ دونوں ماں بیٹی اپنا گزارا کرتی تھیں۔ اس کی اماں ایک اسکول میں استانی تھی۔ اپنی بیٹی کو بہت اچھی تعلیم دلوائی تھی تاکہ مستقبل میں اس کا روشن ہو، اور جیسی اس کی پڑھائی مکمل ہوئی تھی تو اماں ختیجہ نے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے رشتے والی سے کہہ کر ایک اچھا رشتہ اپنی بیٹی کے لیے تلاش کیا تھا۔ دکھنے میں وہ لوگ بہت اچھے لگے تھے اور اس لڑکی کا رشتہ وہاں طے ہو گیا۔ نمرہ شادی کر کے اپنے گھر چلی گئی تھی، لیکن اس کی شادی کے کچھ ہی عرصے بعد اس کے سسرال والوں نے اس پر ایسے ظلم کے پہاڑ توڑے تھے کہ جو کوئی بھی سنتا تھا ایک لمحے کے لیے حیران اور پریشان ہو جاتا تھا کہ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے سسرال والوں نے یعنی اس لڑکی سے کس چیز کا بدلہ لیا تھا کہ اسے اسی کے کمرے میں بند کر کے آگ لگا دی تھی۔ وہ اپنی ماں کو مدد کے لیے پکارتی رہی تھی، لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا، اور اس طرح سے اماں خدیجہ کی پوری زندگی کی جمع پونجی، اس کی بیٹی، اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ یہ صدمہ ان کے لیے بہت بڑا تھا اور وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائی تھی۔ بستر سے لگ گئی تھی اور 2 سال اسی طرح سے اپنی بیٹی کو یاد کر کر کے روتی رہی تھی۔ اس کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ سب لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ جہیز کم دینے کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ وہ کسی بھی طرح سے جان چھڑوانا چاہتے تھے اور اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروانا چاہتے تھے۔ اگر وہ اسے طلاق دے کر اس کے گھر بھیج دیتے تو انہیں حق مہر کی وہ رقم ادا کرنی پڑتی۔ اسی لیے انہوں نے ایک ایسا منصوبہ بنایا تھا کہ جس سے ان کا کوئی نقصان نہ ہو۔ انہوں نے اسی کے کمرے میں اسے بند کر کے آگ لگا دی تھی اور سب لوگوں سے یہی کہا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں کوئی کام کر رہی تھی جس کی وجہ سے کمرے میں آگ لگ گئی، جبکہ اماں خدیجہ حقیقت جانتی تھی، کیونکہ جب سے ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی اکثر اس کے سسرال والے اسے جہیز کم ہونے پر طعنے دیتے تھے، اور اس کے شوہر نے 1-2 مرتبہ اس پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا اور اسے گھر سے نکل جانے کا بھی کہا تھا۔ اسے دھمکیاں بھی دیتے تھے کہ وہ خود یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے اور اس سے خلا لے لے، ورنہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن وہ لڑکی اپنا گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، یہ سوچ کر کہ اگر اس نے خود طلاق لے لی تو اس کی ماں کا کیا ہوگا؟ اس کی ماں تو جیتے جی مر جائے گی۔ اپنی ماں کو خوش دیکھنے کے لیے اس نے ان لوگوں کے سارے ظلم برداشت کیے تھے، لیکن آخر میں اس بد نصیب کو بدلے میں کچھ نہیں ملا تھا۔ اسی واقعے کے بعد سے اماں بہت زیادہ ڈرتی تھی، اسی لیے کسی پر بھی بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ وہ میرے لیے کوئی بہت ہی شریف لڑکا تلاش کر رہی تھی، لیکن ابھی تک کوئی ایسا رشتہ اماں کو اچھا نہیں لگا تھا جنہیں دیکھ کر اماں مطمئن ہوتی یا میرا رشتہ طے کرتی۔ میں دیکھنے میں خوبصورت تھی، پڑھی لکھی بھی تھی۔ کوئی بھی رشتہ ہمارے گھر آتا تھا تو وہ مجھے پسند کر لیتے تھے، لیکن اماں کو ابھی تک میرے لیے کوئی لڑکا پسند نہ آیا تھا، اور وہ جلد از جلد میری شادی بھی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ میرے ابا بیمار رہتے تھے اور ابا چاہتے تھے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنی دونوں بیٹیوں کا فرض ادا کرتے۔ آخر کار رشتے والی خالہ نے اماں کو ایک رشتے کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکا بہت ہی نیک، اچھا اور شریف ہے، بالکل ویسا ہی جیسا میری اماں چاہتی ہیں، لیکن وہ لوگ شہر میں رہنے والے نہیں ہیں۔ وہ لڑکا ان کا جاننے والا ہے اور گاؤں میں رہتا ہے، اور ایک مولوی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے اور بہت ہی شریف ہے۔ والدین کا انتقال ہو گیا ہے اور اکیلا رہتا ہے۔ ایسے میں کوئی دوسرا پریشان کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔
میری اماں کو یہ رشتہ کافی پسند آیا تھا، مگر رشتہ طے کرنے سے پہلے ایک مرتبہ وہ لڑکے سے ملنا چاہتی تھی اور اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ رشتے والے نے بھی یہی کہا تھا کہ اب کی بار جب وہ شہر آئے گا تو وہ اماں ابا کو اس سے ملوا دے گا۔ جیسے ہی وہ لڑکا یہاں پر کسی کام سے آیا تھا تو خالہ نے اماں ابا سے اس کی ملاقات کروا دی تھی۔ اماں کو تو دیکھتے ہی وہ اچھا لگا تھا اور انہوں نے تو فوراً سے اس کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں شہر کی رہنے والی پڑھی لکھی لڑکی تھی، جبکہ اماں نے میرا رشتہ ایک مولوی سے طے کیا تھا اور وہ رہتا بھی گاؤں میں تھا۔ لیکن مجھے اماں کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیا ہوگا۔ میری اماں نے مجھ سے یہ کہا کہ شاید مجھے اس وقت یہ لگ رہا ہوگا کہ میری ماں نے میرے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی کی ہے اور ویسا لڑکا میرے لیے تلاش نہیں کیا جیسا انہیں کرنا چاہیے تھا۔ مگر انہوں نے مجھے سمجھایا تھا کہ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں جو لڑکا مجھے شاید اپنے قابل نہیں لگ رہا، لیکن حقیقت میں میری زندگی اس کے ساتھ اچھی گزرے گی، کیونکہ وہ پڑھا لکھا بھی ہے اور ایک مولوی ہے۔ ایسے میں وہ ہر چیز کا بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ وہ آج کل کے دوسرے نوجوانوں کی طرح دولت کے پیچھے نہیں بھاگے گا اور نہ ہی کسی اور لڑکی کی خاطر میرے ساتھ کوئی ظلم کرے گا۔ جن لوگوں میں خدا کا ڈر ہوتا ہے وہ لوگ کبھی بھی کسی دوسرے کے ساتھ کسی بھی معاملے میں کوئی زیادتی نہیں کرتے، اور کیونکہ وہ لڑکا مولوی ہے ایسے میں اسے ایک بیوی کے حقوق اچھے طریقے سے معلوم ہوں گے، اور ایسے لوگ اپنی بیویوں کے حقوق بہت اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کرتے۔ میں نے بھی اماں کی بات مان کر ہاں کر دی تھی۔ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ میری اماں ابا پرسکون اور مطمئن رہیں۔ ایسے میں میری ذاتی پسند کوئی نہ تھی۔ اماں نے جس جگہ رشتہ کیا تھا میں نے اسے دل سے قبول کیا تھا، کیونکہ ابا بھی اس رشتے پر راضی تھے، خوش اور مطمئن تھے۔ اسی لیے ان کی خوشی کے لیے میں نے ہاں کر دی تھی۔ کیونکہ لڑکے کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا، وہ اکیلا رہتا تھا، اسی لیے سارے معاملات رشتے والی خالہ نے طے کروائے تھے۔ کیونکہ وہ ان کی دور کی رشتہ دار تھی، سارے معاملات طے پا گئے تھے، اور اس لڑکے کی یہی خواہش تھی کہ سادگی سے نکاح کر کے مجھے رخصت کر کے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اماں بھی کسی زیادہ لمبے چوڑے معاملات میں پڑنے کی خواہش میں بالکل نہ تھی۔ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ سادگی سے نکاح ہو اور ان کی بیٹی رخصت ہو کر اپنے گھر چلی جائے، تاکہ ان کا فرض ادا ہو جائے اور وہ تھوڑے مطمئن ہو جائیں کہ انہوں نے اپنی ایک بیٹی کا فرض ادا کر دیا ہے۔ شادی کی تیاریاں گھر میں شروع ہو گئی تھیں۔ میری اماں نے بہت ساری چیزیں بچپن سے ہی ہم دونوں بہنوں کے لیے جمع کرنی شروع کر دی تھی۔ انہوں نے ہم دونوں بہنوں کے لیے الگ الگ چیزیں جمع کی تھیں۔ میرے حصے کی ساری چیزیں اماں نے اب ایک جگہ رکھنی شروع کر دی تھیں۔ مجھے ان ساری چیزوں سے کوئی کسی قسم کا لگاؤ یا ان میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میرے لیے میرے ماں باپ کی دعائیں ہی کافی تھیں، لیکن اماں کا کہنا تھا کہ وہ اس طرح سے مجھے خالی ہاتھ نہیں بھیجے گی۔ شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے ویسے ویسے مجھے اس بات نے پریشان کیا ہوا تھا کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر، اپنے والدین کو چھوڑ کر یہاں سے دور چلی جاؤں گی، اور کہیں نہ کہیں دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ جس لڑکے کے ساتھ اماں نے میرا رشتہ طے کیا تھا وہ ایک مولوی تھا، اور میں نے شروع سے ہی بچپن سے یہ بات دیکھی اور سنی تھی کہ ایسے لوگ بہت ہی سخت مزاج کے ہوتے ہیں، اپنی عورتوں کو گھر سے باہر بھی نہیں نکلنے دیتے، تو یقیناً مجھے بھی اماں کے گھر آنے کے لیے اجازت نہیں دے گا۔ یہی بات مجھے پریشان کرتی تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور پھر وہ دن آ ہی گیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ چند لوگوں کی موجودگی میں میرا نکاح ہو گیا اور میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر آ گئی تھی۔ گھر بہت بڑا نہیں تھا لیکن بہت چھوٹا بھی نہیں تھا۔
2 لوگوں کے لیے ٹھیک تھا۔ گھر بہت ہی اچھے طریقے سے خوبصورتی سے بنایا گیا تھا اور ہر چیز بہت سلیقے سے اپنی جگہ رکھی ہوئی تھی۔ کوئی بھی اس گھر کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہاں پر کوئی عورت موجود نہیں ہے، بلکہ اس گھر کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہاں پر کوئی بہت ہی سلیقے مند عورت رہتی ہو، جس نے اس گھر کو اتنے اچھے طریقے سے سجا کر رکھا ہوا تھا۔ مگر مجھے یہی لگا کہ کیونکہ میرا شوہر مذہبی ہے، اس لیے صفائی پسند ہوگا اور وہ خود ہی اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتا ہوگا۔ میں جب سے شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی، میں بہت خوش تھی۔ جیسا میں نے یہاں کے بارے میں سوچا تھا ویسا بالکل بھی نہیں تھا۔ میرا شوہر ایک مولوی ضرور تھا، لیکن اس نے کبھی بھی کسی معاملے میں میرے اوپر روک ٹوک نہیں کی تھی، بلکہ وہ بہت ہی اچھا اور شریف انسان تھا۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا اور ہر معاملے میں میری بہت فکر کرتا تھا۔ کبھی اس نے کسی بات پر مجھے ڈانٹ ٹپٹ نہیں کی تھی اور نہ ہی میرے اوپر کوئی حکم چلایا تھا، بلکہ وہ بہت ہی محبت سے میرے ساتھ پیش آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تھوڑے ہی دنوں میں مجھے اس گھر کی عادت ہو گئی تھی اور میں اس گھر میں بہت خوش رہنے لگی تھی، کیونکہ اپنے شوہر کے نرم رویے اور اس کی محبت کو دیکھتے ہوئے مجھے بھی اس سے محبت ہونے لگی تھی۔ اور اس دن مجھے اندازہ ہوا تھا کہ اماں نے میرے لیے جو بھی فیصلہ لیا تھا بہت اچھا لیا تھا۔ میں دل ہی دل میں اس بات پر خوش بھی تھی اور مطمئن بھی تھی کہ میں نے اپنے ماں باپ کی بات مان کر ہاں کی تھی، ان کا مان رکھا تھا اور انہوں نے واقعی میرے لیے ایک بہت اچھا فیصلہ لیا تھا۔ زندگی اسی طرح سے پرسکون طریقے سے گزر رہی تھی، لیکن ایک چیز جو میں اکثر دیکھتی تھی وہ یہی تھی کہ میرا شوہر کبھی کبھار جب باہر سے آتا تھا تو اس کے ہاتھ میں کچھ سامان ہوتا اور وہ چھت پر لے کر چلا جاتا۔ جب میں اسے پوچھتی تو وہ یہ کہتا کہ کوئی پرانا سامان ہے، اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے، وہیں پر رکھنے کے لیے گیا تھا۔ میں نے کبھی بھی زیادہ اس چیز پر دھیان نہیں دیا تھا اور گھر کے کام کاج میں لگی رہتی تھی۔ میری شادی کو ایک ہی ہفتہ گزرا تھا جب ایک دن محلے کی ایک لڑکی میرے پاس آئی۔ لڑکی دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت اور اچھی تھی، لیکن جو بات اس نے مجھے کہی تھی اس بات نے مجھے حیرت میں اور پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ اس لڑکی نے مجھ سے آ کر یہ کہا کہ تیرا شوہر ایک اچھا آدمی نہیں ہے، جتنی جلدی ہو سکے تو اس سے طلاق لے لے۔ مجھے اس لڑکی پر غصہ بھی آیا تھا کہ وہ اس قسم کی بات کیوں کر رہی ہے۔ مجھے اس لڑکی کی کسی بات پر بھروسہ نہیں تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر کتنا اچھا اور نیک انسان ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس لڑکی کو کچھ بھی کہہ کر گھر سے باہر بھیج دیتی، اس نے خود ہی مجھ سے یہ کہہ دیا کہ یقیناً میں اس کی کسی بات پر بھروسہ نہیں کروں گی، کیونکہ میرا شوہر ایک بہت ہی چالاک آدمی ہے، دوسروں کے ساتھ میں بہت ہی اچھا، نیک اور شریف بنتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے وہ اچھی طرح سے جانتی ہے۔ اسی لیے اسے مجھ سے ہمدردی ہے، اسی لیے وہ مجھے بتانے کے لیے آئی تھی، صرف یہ کہنے آئی تھی کہ میں جتنی جلدی ہو سکے اس دوگلے انسان سے اپنا پیچھا چھڑا لوں، میرے لیے اچھا ہوگا، ورنہ میری اپنی زندگی ہے اگر میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، لیکن بہت جلدی مجھے اس کی اصلیت پتہ چل جائے گی اور اس کے بعد میں خود ہی پچھتاؤں گی۔ وہ تو بس میری مدد کرنا چاہتی تھی اور مجھے کسی پچھتاوے سے بچانا چاہتی تھی۔ مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ وہ لڑکی کیا کہہ رہی تھی اور کیا کہنا چاہتی تھی، مگر مجھے اس کی ابھی بھی کسی بات پر کوئی بھروسہ نہ تھا۔ لیکن جانے سے پہلے اس نے مجھے ایک اور بات کہی۔ یہ کہا کہ اگر مجھے اس کی بات پر بھروسہ نہیں ہے تو میں اپنی تسلی کر سکتی ہوں، امید ہے کہ اس کے بعد مجھے اس کی بات پر بھروسہ آ جائے گا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جیسے ہی آدھی رات ہو تو میں چھت پر جا کر دیکھوں، سب کچھ کھل کر میرے سامنے آ جائے گا اور مجھے اس کی بات پر بھروسہ ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکی میرے گھر سے چلی گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر ایسا انسان نہیں ہے، وہ کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتا، لیکن اس لڑکی کی باتوں نے مجھے پوری طرح سے الجھا دیا تھا۔
نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس بارے میں سوچنے لگی تھی، اور پھر جیسے ہی رات ہوئی تھی کھانا کھا کر میں سو گئی تھی اور میری آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات کو اچانک سے بے چینی سے میری آنکھ کھلی تھی، کیونکہ اس لڑکی کی باتیں میرے ذہن میں ابھی تک چل رہی تھیں۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا شوہر بستر پر موجود نہیں تھا۔ اچانک سے ہی اس لڑکی کی بات میرے ذہن میں آئی تھی کہ اگر میں سچ جاننا چاہتی ہوں اور مجھے اس کی بات پر بھروسہ نہیں ہے تو میں چھت پر جا کر دیکھ سکتی ہوں۔ یہ بات ذہن میں آتے ہی میں فوراً سے بستر سے اٹھی تھی اور چھت کی طرف بھاگی۔ جیسے ہی میں چھت پر پہنچی تھی تو میری نظر سامنے پڑی تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ نیک نظر آنے والا میرا شوہر نیک نہیں بلکہ بہت ساری عورتوں کے ساتھ چھت پر موجود تھا۔ میرا شوہر چھت پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ 5 سے 6 عورتیں اس کے پاس موجود تھیں، جبکہ میرا شوہر ان سب کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ یہ منظر میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ عورت جو کچھ بھی کہتی تھی وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی۔ اچانک سے ہی میرے شوہر کی نظر مجھ پر گئی تھی اور وہ فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جو بھی کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی اس کے بعد کچھ بھی پوچھنے کا کوئی مطلب نہ تھا۔ میں فوراً سے نیچے آئی تھی اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اس گھر میں ایک لمحہ نہیں گزاروں گی۔ میرے شوہر نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ میرے علاوہ بھی اس گھر میں عورتیں موجود تھیں، اسی لیے تو جب میں اس گھر میں شادی کر کے آئی تھی تو یہ گھر اتنا صاف ستھرا اور اچھے طریقے سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ ایسے تو کوئی عورت ہی کر سکتی تھی۔ مجھے یہی لگا تھا کہ شاید میرا شوہر بہت ہی سلیقے مند ہے، اسی لیے اسے گھر میں صاف صفائی پسند ہوگی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے علاوہ بھی یہاں پر عورتیں موجود ہیں جنہیں میرے شوہر نے گھر میں رکھا ہوا ہے، اور وہ بھی سب سے چھپا کر۔ مجھے اس لڑکی کی بات پر بھروسہ آ گیا تھا۔ یقیناً وہ اسی بارے میں بات کرنے آئی تھی، مجھے انہی عورتوں کے بارے میں بتانے آئی تھی جنہیں میرے شوہر نے سب سے چھپا کر چھت پر رکھا ہوا تھا، اور رات کے اندھیرے میں ان سے جا کر ملتا تھا اور سب کے سامنے ایک بہت ہی شریف اور اچھا انسان بنتا تھا۔ لیکن میں نے اس لڑکی کی پوری بات سنی ہی نہ تھی۔ اپنے شوہر کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو گئی تھی کہ میں نے اس لڑکی کی پوری بات سنے بغیر ہی اسے گھر سے جانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ میں نے کمرے میں آتے ہی کمرے کا دروازہ اچھی طرح سے بند کر لیا تھا، جبکہ میرا شوہر میرے پیچھے آیا تھا۔ وہ یقیناً مجھے کچھ بتانا چاہتا تھا، لیکن میں اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہ تھی۔ جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی اس کے بعد کچھ بھی سننے سنانے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ اسی رات میں نے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اب میں مزید اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ جس شخص پر میں نے اپنے آپ سے زیادہ بھروسہ کیا تھا اسی شخص نے مجھے سب سے بڑا دھوکہ دیا تھا۔ اگلے ہی دن میں نے اپنے گھر جانے کا فیصلہ کیا، جبکہ میرے شوہر نے مجھے روکنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے مجھ سے یہی کہا کہ ایک مرتبہ میں اس کی بات سن لوں اور مجھے کچھ بتانا چاہتا ہے، اس کے بعد میرا جو بھی فیصلہ ہوگا اسے منظور ہوگا اور وہ مجھے کسی چیز پر مجبور نہیں کرے گا۔ لیکن میں اس وقت اس قدر غصے میں تھی کہ میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور اسے یہی کہا کہ اب میں کبھی بھی لوٹ کر واپس نہیں آؤں گی، میں ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اور پھر اسی طرح سے میں اپنا گھر چھوڑ کر واپس آ گئی تھی۔ اماں مجھے دیکھ کر حیران تھی۔ پہلے تو میں نے انہیں کچھ نہ بتایا، یہی کہا کہ میں ان سے ملنے کے لیے آئی ہوں، لیکن اپنے شوہر کی بے وفائی نے مجھے اس قدر توڑ دیا تھا کہ میرے چہرے سے ہی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ میں کس قدر پریشان، دکھی اور الجھی ہوئی تھی۔ کچھ دنوں تک تو اماں اسی طرح سے مجھے دیکھتی رہی تھی کہ شاید میں خود ہی انہیں سب کچھ بتا دوں گی، لیکن میں نے جب انہیں کچھ نہ بتایا تو اماں نے خود ہی مجھ سے اس بارے میں بات کی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں اپنا دکھ مزید چھپا نہ سکتی تھی، اسی لیے میں نے اماں کو کھل کر ساری بات بتا دی کہ جس انسان کو انہوں نے اچھا اور نیک سمجھ کر
مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا تھا، اور میں نے پھر ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا تھا کہ کہاں میں شہر میں رہنے والی لڑکی تھی اور کہاں وہ اس کا گھر گاؤں میں تھا۔ میں پھر بھی اس کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر چلی گئی تھی، اور اس کے گھر کو میں نے اپنا گھر بنا لیا تھا اور اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ لیکن اس نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا تھا۔ میرے علاوہ بھی اس گھر میں عورتیں موجود تھیں جن کے ساتھ جانے اس کا کیا رشتہ تھا، جنہیں اس نے اب تک مجھ سے چھپا کر رکھا تھا۔ اگر اس عورتوں کے ساتھ اس کا کوئی جائز رشتہ ہوتا تو وہ سب کے سامنے انہیں رکھتا، وہ مجھے ان کے بارے میں بتاتا۔ اس سب نے مجھ سے چھپایا تھا۔ یقیناً ان کے بیچ میں کوئی ایسا رشتہ تھا جو کہ ٹھیک نہیں تھا، اور یہی بات مجھے تکلیف پہنچا رہی تھی کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ میں نے اماں کو سب کچھ بتا دیا تھا، جبکہ میری اماں میری بات سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں نہیں پوچھا۔ میں نے اماں سے یہی کہا کہ وہ مجھے کچھ بتانا چاہتا تھا، لیکن جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی اس کے بعد کچھ سننے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی، اور نہ ہی میں مزید اس بارے میں کچھ سننا چاہتی تھی۔ میں نے اپنا سامان باندھا تھا اور اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ جب میں نے اماں کو اس لڑکی کے بارے میں بتایا کہ ایک لڑکی نے گھر آ کر میرے شوہر کے بارے میں مجھے یہ سب کچھ بتایا تھا، تو اماں اور زیادہ الجھ گئی تھی۔ اماں نے مجھ سے یہی کہا کہ یہاں آنے سے پہلے مجھے ایک مرتبہ اپنے شوہر کی بات سننی چاہیے تھی، ایک مرتبہ اسے اپنی صفائی کا موقع دینا چاہیے تھا۔ میں نے بہت غلط کیا تھا کہ ایک انجان لڑکی پر بھروسہ کر کے میں اپنا گھر چھوڑ کر یہاں آ گئی تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اماں ابھی بھی میری بات پر بھروسہ نہیں کر رہی۔ اس لڑکی کی بات ایک طرف رہ گئی، جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ تو جھوٹ نہ تھا، مگر اماں پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ انہوں نے مجھے یہی کہا کہ مجھے ایک مرتبہ اپنے شوہر کی پوری بات کہنے کا موقع دینا چاہیے تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں سب کچھ چھوڑ کر اپنے گھر آ گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے بات کرنے کے لیے یہاں آئے گا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا تھا۔ اسی طرح سے ایک ہفتہ گزر گیا تھا، لیکن میرے شوہر کی طرف سے تو نہ تو کوئی خبر آئی تھی اور نہ ہی وہ خود مجھے لینے کے لیے آیا تھا۔ اب تو میں مزید مایوس ہو گئی تھی، اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ واقعی میں ایک دھوکے باز تھا، اسے مجھ سے محبت تھی ہی نہیں۔ ایک دن اسی طرح سے میں اپنے گھر کے صحن میں موجود تھی، چارپائی پر بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ زندگی مجھے کہاں سے کہاں لے آئی تھی۔ چند ہی لمحوں میں میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ کل تک جو لوگ میری قسمت پر رشک کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں کس قدر خوش قسمت ہوں کہ اتنا اچھا سسرال ملا ہے، آج وہی لوگ میری قسمت کو دیکھ کر افسوس کرتے تھے کہ شادی کے ایک ہفتے بعد ہی کس طرح سے میں گھر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ محلے کی عورتیں آتی تھیں، افسوس سے مجھے دیکھتی تھیں اور اماں سے یہی کہتی تھیں کہ ان سے یہ فیصلہ لینے میں غلطی ہو گئی، انہیں باقاعدہ طور پر اس لڑکے کے بارے میں چھان بین کرنی چاہیے تھی، جبکہ اماں اس بارے میں کوئی بات نہ کرتی تھی اور خاموش ہو جاتی تھی۔ اماں کا رویہ دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ مجھے قصوروار سمجھتی ہیں، جبکہ میری اس معاملے میں کوئی غلطی نہ تھی۔ اس دن میں اسی بارے میں سب کچھ سوچ رہی تھی کہ آگے میری زندگی میں کیا ہوگا۔ سب کچھ تو ختم ہو گیا تھا۔ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے ہی ایک عورت کھڑی تھی جس نے برقع پہنا ہوا تھا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تھی اور مجھ سے کہنے لگی کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہے، اسے مجھ سے بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ میں اس عورت کو نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، لیکن وہ عورت میرے بارے میں سب کچھ جانتی تھی، اسی لیے تجسس سے میں اس کی بات سننے لگی تھی اور غور سے ساری باتیں سننے لگی۔ جیسے جیسے وہ عورت مجھے حقیقت بتاتی جا رہی تھی، میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی جا رہی تھی اور مجھے اپنے کیے پر افسوس ہو رہا تھا۔ جو کچھ میں نے کیا تھا، میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کیا تھا۔ اس عورت نے مجھے بتایا کہ وہ عورت انہی عورتوں میں سے ہے جس دن کو میں نے اس رات اپنے گھر کی چھت پر دیکھا تھا۔ اس نے مجھے بتایا
کہ میرا شوہر کوئی برا آدمی نہیں ہے اور نہ ہی اس نے کچھ غلط کیا ہے، بلکہ وہ تو بہت ہی اچھا اور نیک آدمی ہے۔ اس نے تو ان عورتوں کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ وہ 5 لڑکیاں تھیں جنہوں نے ایک انجان شخص کی محبت میں آ کر اپنے اپنے گھر چھوڑ دیے تھے، اور پھر ان لوگوں نے بھی ان کے ساتھ وفا نہ کی تھی۔ جب وہ لڑکیاں کہیں کی نہ رہی تھیں، ان کے گھر والوں نے بھی انہیں قبول کرنے سے اور اپنے گھر میں پناہ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو میرے شوہر نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی تھی، انہیں اپنی بہنیں بنا کر اپنے گھر میں رکھا تھا اور ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھا تھا۔ وہ انہیں چھت پر اس لیے رکھتا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی معلوم ہو، اسی لیے نہیں کہ میں اس پر شک کروں گی، بلکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی ان لڑکیوں کے کردار پر کسی قسم کا کوئی سوال کرے۔ وہ 5 پہلے اس کے گھر میں رہتی تھیں، لیکن جب میری شادی کر کے میں اس گھر میں گئی تھی تو وہ 5 چھت پر بنے اوپر والے کمرے میں رہنے لگی تھیں، جبکہ میرے شوہر نے انہیں بہنیں بنایا تھا۔ جبکہ جس لڑکی نے آ کر مجھے میرے شوہر کے بارے میں یہ غلط بات بتائی تھی، حقیقت میں وہ میرے شوہر کو پسند کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ لڑکی بہت ہی بے حیا اور آوارہ تھی، اسی لیے میرے شوہر نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ ایک شریف اور عزت دار لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس لڑکی نے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، جبکہ محلے کے سبھی لوگ یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میرے شوہر نے ان لڑکیوں کو اپنی بہنیں بنا کر اس گھر میں رکھا ہوا ہے، لیکن وہ لڑکی جانتی تھی کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا، اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر اس نے مجھ سے یہ غلط بات کہی تھی، اور میں نے بھی جو دیکھا تھا اسے غلط سمجھ لیا تھا۔ کبھی کبھار آنکھوں دیکھا بھی غلط ہوتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کی ایک بات نہ سنی تھی اور اپنا گھر چھوڑ کر یہاں آ گئی تھی، لیکن وہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ جس شخص نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی تھی، اپنی بہنیں بنا کر رکھا تھا، وہ کیسے اس کا گھر اپنی وجہ سے ٹوٹتے دے سکتی تھی؟ اسی لیے وہ مجھے حقیقت بتانے آئی تھی اور مجھ سے یہ کہنے آئی تھی کہ میں کسی غلط فہمی کی وجہ سے اپنا گھر خراب نہ کروں۔ وہ انسان بہت اچھا اور نیک ہے، اور میں اس بات پر شکر ادا کروں کہ میرے نصیب میں ایک ایسا انسان لکھا گیا جس نے ان سب کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی، اور وہ پچھلے 1 مہینے سے اس کے گھر میں زندگی گزار رہی تھی، اور انہیں اس 1 مہینے میں کبھی بھی کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میں اس لڑکی کی بات سن کر بہت شرمندہ تھی۔ میرے پاس الفاظ نہ تھے کہ میں کیا کہتی۔ اماں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ وہ اسی لیے مجھے کہتی تھی کہ مجھے اس کی بات سن لینی چاہیے تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح سے اس کا سامنا کروں گی، لیکن اب مجھے واپس تو جانا ہی تھا۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی کہ کسی انجان لڑکی پر بھروسہ کر کے اپنے ہی ہم سفر کو برا سمجھا تھا۔ میں اس سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتی تھی، اسی لیے اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لی تھی اور اسے اس بات کا یقین دلایا تھا کہ آج کے بعد میں کبھی کسی دوسرے انسان کی بات پر بھروسہ نہیں کروں گی۔ اس نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ اس کے بعد میں ہنسی خوشی اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگی، اور ان 5 لڑکیوں کو میں نے اپنی بہنیں سمجھ کر اپنے گھر میں رکھ لیا تھا۔ میرے شوہر نے جلد ہی ان کے لیے اچھے اور مناسب رشتے تلاش کیے تھے اور ان 5 کی ایک ساتھ شادی طے کر دی تھی۔ جلد ہی وہ لڑکیاں رخصت ہو کر اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں تھیں، لیکن آج بھی وہ میرے شوہر کو اپنا بھائی مانتی ہیں اور اس سے ملنے کے لیے گھر آتی رہتی ہیں۔ میرے شوہر نے بھی کبھی بھی انہیں اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ ان کا سگا بھائی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہی بڑا بھائی بن کر اس نے ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔